بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شوہر نے باسکٹ نکالی اور اس کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بے حد خوبصورت بچہ تھا۔ میرے شوہر نے بتایا لڑکا ہے، مگر کون چھوڑ گیا؟ اتنا پیارا، خوبصورت، وہ بھی لڑکا۔ لڑکے کا لفظ سن کر میں نے لپک کر اس بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ میری گود میں آ کر بالکل چپ ہو گیا اور مجھے ٹکر ٹکر دیکھنے لگا۔ میں نے بے اختیار اسے چوم لیا۔ مجھے اس بچے پر بہت پیار آ رہا تھا۔ میرے شوہر بولے، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، کون اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا؟ اور بھی وہ پتہ نہیں کیا بولتے رہے۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے، چوکیدار سے پوچھ رہے تھے، مگر کسی کو کچھ علم نہ تھا کہ وہ بچہ کس کا ہے اور کون اسے یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ آخر اس بچے کی کاغذی کارروائی شروع ہوئی۔ پھر پولیس نے کہا اسے عیدی ہوم میں دے دیتے ہیں۔ میرا دل اس بچے سے جدا ہونے کو قطعاً نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر میرے دل نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ گفٹ دیا ہے۔ یہ اس عبادت، اس نماز، اس دعا کا کمال ہے جو میں نے اللہ سے مانگی۔ اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا، چاہے وسیلہ کچھ بھی بنایا۔ اس کا کوئی دعوے دار نہیں تھا، تو پھر یہ میرا ہوا، میرا بیٹا، میری جان، میری آنکھوں کا نور، میرا بچہ۔ میں بے تحاشا اسے پیار کرنے لگی۔ وہ بھی ایسے مسکرا رہا تھا جیسے واقعی وہ میرا بیٹا ہو۔ میرے شوہر نے میرا پیار اور بیٹے کی طرف دیکھ کر بچے کی کسٹڈی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ہم بچے کو لے کر گھر آ گئے۔ میری بیٹیاں بھی اپنے ننھے سے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھیں۔ میرے شوہر خوش تھے مگر خاموش تھے۔ آپ اتنا خاموش کیوں ہیں؟ میں نے بالآخر پوچھ لیا۔ صفیہ، تمہارا پیار دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے۔ اگر کسی اور کا بچہ ہوا اور وہ لینے آ گیا تو تمہیں دیتے ہوئے بہت دکھ ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے گفٹ دیا ہے۔ یہ میری دعاؤں کا پھل ہے۔ ہم نے اس کا نام علی رکھ دیا اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ معاشی پریشانی تو تھی ہمارے ساتھ، مگر پتہ نہیں کیوں اب ان پریشانیوں سے میں گھبراتی نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کی محبت میں اب مجھے یہ پریشانی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اپنے بیٹے علی میں نے ایک بات دیکھی، وہ سارا دن ہمارے ساتھ رہتا، مگر جب سونا ہوتا تو اسے نیند اس باسکٹ میں ہی آتی تھی۔ جب وہ نیند سے بے چین ہو جاتا تو میں اسے باسکٹ میں لٹا دیتی اور آرام سے سوتا رہتا تھا۔ آج پھر مالک مکان آیا تھا کرایہ مانگنے۔ تیسرا مہینہ ہونے کو آیا، ہم نے کرایہ ادا نہیں کیا تھا۔ وہ بہت غصے میں بولا تھا، کل شام تک اگر آپ لوگوں نے 3 مہینے کا کرایہ ادا نہ کیا تو یہ مکان خالی کرنا ہوگا۔ میں پولیس کو بھی لے کر آؤں گا، دیکھتا ہوں کیسے مکان خالی نہیں کرتے تم لوگ۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اس مہینے ہمیں علی، ہمارا بیٹا، مل گیا تھا۔ اس وجہ سے اس کے کپڑے، دودھ وغیرہ پر کافی خرچ ہو گیا تھا۔ 5,000 رکھے تھے میں نے، مگر مکان 10,000 کرایہ پر تھا، اوپر سے 3 مہینے کا کرایہ۔ اس کا مطلب تھا 30,000 روپے۔ کہاں سے آئیں گے 30,000 روپے؟ کیا ہوگا؟ میں اسی فکر میں پریشان تھی کہ میرے شوہر بھی آ گئے۔ میرا اداس پریشان چہرہ دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا ہے؟ میں نے تمام بات بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اب 30,000 روپے کہاں سے آئیں گے؟ میرے شوہر نے غصے میں کہا، میں نے تمہیں اس مہینے کا کرایہ دیا تو تھا کہ مالک مکان کو دے دینا، مگر تم سنتی کہاں ہو، بیکار میں فضول خرچی کرتی رہتی ہو۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ پیسے ہم نے اپنے بیٹے علی پر خرچ کیے ہیں۔ اسی وقت علی زور زور سے رونے لگا۔ میں تڑپ کر علی کے پاس گئی، باسکٹ سے علی کو نکال کر گود میں اٹھا لیا۔ میری نظر باسکٹ کے اندر گئی۔ باسکٹ میں 1,000 روپے کے نوٹوں کی گٹھی رکھی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دے کر وہ انہیں دکھائی۔ بچہ ہمارے پاس 15 دن سے زیادہ ہو گئے تھے آیا ہوا تھا۔ میں روز باسکٹ کی صفائی کرتی تھی، کبھی کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ آج 1,000 کے نوٹ کی گڈی رکھی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے اسے نکال کر گنتی کی، وہ پورے 1,00,000 روپے تھے۔ ہم دونوں حیران تھے۔ دوسرے دن مالک مکان کو 30,000 کا کرایہ دے دیا، پھر بھی 70,000 ہمارے پاس بچ گئے۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ میں نے علی کو اٹھا کر پیار کرنا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے، تم کتنے چھوٹے سے ہو، مگر تم نے ہماری پریشانی حل کر دی۔ میرے شوہر بولے، پہلے یہ تو سوچو کہ یہ پیسے اس ٹوکری میں کہاں سے آئے، کہیں یہ بچہ جن تو نہیں ہے؟ آپ بہت خراب ہیں۔ ایک تو میرے بیٹے نے آپ کی پریشانی حل کر دی ہے اور آپ اسے جن کہہ رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے علی کو دیکھتے جا رہے تھے۔ پھر ہم نے ان پیسوں سے ریفریجریٹر اور واشنگ مشین خرید لی، کیونکہ گرمیوں کے دن تھے اور ٹھنڈے پانی کے بغیر نہیں رہا جا سکتا تھا، اور ہاتھ سے کپڑے دھو دھو کر میرے ہاتھ دکھ جاتے تھے۔ اور پھر تو جیسے پیسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، ہمارا گھر چیزوں سے بھرنے لگا۔ اب ہم ایک پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں نے اپنا ہر مسئلہ اپنے بیٹے علی کو بتانا شروع کر دیا۔
میرے شوہر چپ اور خاموش رہنے لگے، بس وہ کبھی کبھی علی کو بہت حیرانگی سے دیکھنے لگتے تھے۔ ہمیں برابر ٹوکری سے پیسے مل رہے تھے۔ آخر ہمارے پاس اتنی رقم ہو گئی کہ ہم نے کاروبار شروع کر دیا، اور اللہ نے اس کاروبار میں اتنی برکت کی کہ وہ ترقی کرتا رہا۔ پھر ہم نے بہت اچھی لوکیشن پر گھر خرید لیا، گاڑی بھی تھی، نوکر چاکر بھی، سب کچھ تھا۔ بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ اب میرا بیٹا علی بھی اسکول جانے لگا تھا۔ اب وہ بڑا ہو گیا تھا، ٹوکری میں نہیں سو سکتا تھا، مگر جب تک باسکٹ اس کے برابر نہ ہو، اس پر علی کا ہاتھ نہ ہو، علی کو نیند نہیں آتی تھی۔ تینوں بہنوں کی آنکھوں کا تارا اور میری جان تھا علی۔ وہ بھی بہنوں کا دیوانہ تھا۔ وقت ہنسی خوشی کاٹ رہا تھا کہ اچانک میرا اور میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرے شوہر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، اور وہ مجھے اور اپنے چاروں بچوں کو چھوڑ کر اللہ میاں کے پاس چلے گئے۔ مجھے بھی بہت زیادہ چوٹیں آئیں، مگر سب سے بڑا نقصان میرا یہ ہوا کہ میری زبان کٹ گئی اور میں عمر بھر کے لیے بولنے سے محروم ہو گئی۔ اپنی بات ہاتھ کے اشارے سے بتاتی، اوپر سے میری ریڑھ کی ہڈی میں بھی گیپ آ گیا تھا۔ اسی وجہ سے میں بستر کی ہو کر رہ گئی۔ میرے بچوں کا کیا ہو رہا تھا، کون میرے بچوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ قسم قسم کے رشتہ دار ہمارے گھر آ کر رہنے لگے تھے، جن کی ہم نے کبھی شکل بھی نہ دیکھی تھی، اور اب وہ حق سے ہمارے گھر اور کاروبار کو سنبھالنے لگے تھے۔ میرے بچے پریشان اور خوفزدہ تھے۔ علی 4 سال کا اور میری سب سے بڑی بیٹی 9 برس کی تھی۔ کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، اپنے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی، ان کے آنسو بھی صاف نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، آنسو بہا سکتی تھی، اپنی مجبوری پر، اپنی بے بسی پر، بچوں کی لاچاری پر۔ ہمارے رشتہ دار جو پتہ نہیں ہمارے تھے یا نہیں، اب حق سے ہماری چیزیں استعمال کر رہے تھے اور میرے بچوں کا حق مار رہے تھے۔ میں خاموش روتے روتے سب دیکھ رہی تھی۔ کسی بچے کو کھانا ملا یا نہیں، کپڑے گندے بدل نہیں سکتے تھے، اسکول 1 مہینے سے نہیں گئے تھے۔ علی میرا بیٹا، جس میں میری جان تھی، اس سے میں یہ سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی، مگر زبان نہیں تھی۔ صرف آنسو اور میری بے بسی میرا حال عیاں کر دیتے تھے۔ ایک دن علی مجھ سے لپٹ کر سو رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، جس سے علی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ مجھے دیکھنے لگا، پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میری آنکھ کے آنسو صاف کرنے لگا۔ مگر میری بے بسی، جو علی سے سب کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر زبان کٹ جانے کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی، اس بے بسی پر میں تڑپ تڑپ کر روئی۔ وہ جتنا آنسو صاف کرتا، میرے آنسو اس سے زیادہ بہتے۔ اچانک علی بولا، ماں تم پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا، بس پاپا کے 40ویں کا انتظار کر رہا ہوں، وہ ہو جائے پھر تمام جھوٹے رشتہ داروں کو یہاں سے نکال دوں گا۔ میری بہنوں کی ذمہ داری اب میری ہے، آپ پریشان مت ہو۔ میں حیران تھی اور اتنے صاف لہجے میں علی کو بات کرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ 4 سال کا تھا ابھی، اور وہ مجھ سے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا اور روانی سے کر رہا تھا۔ علی بولا، ماں تم حیران مت ہو، بابا سمجھ گئے تھے کہ میں جن ہوں، مگر آپ اپنی محبت میں مجھے نہیں پہچان سکی۔ میری ماں کے 10 بیٹے پیدا ہوئے تھے، تمہاری دعا، تمہارے بیٹے کی تڑپ کی وجہ سے میری ماں نے مجھے تمہاری جھولی میں ڈال دیا، مگر وہ ماں تھی، روز مجھ سے ملنے اس باسکٹ میں آتی ہے۔ جب جب ہمارے گھر میں پریشانی ہوئی، میری ماں نے اس کا حل پیسے کی گڈی کی شکل میں نکال لیا۔ میں آپ کی نظر میں 4 سال کا ہوں، مگر حقیقت میں 20 سال کا ہو گیا ہوں، مگر آپ کا وہی 4 سال کا بیٹا بن کر اپنی بہنوں کو سایہ دوں گا۔ اب آپ کو آپ کا سگا بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ اگر آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے تو میں آپ کے پاس سے دور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنا سر نفی میں ہلا کر علی کو آنکھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ خوش ہو گیا، پھر بولا، بس ماں، تمہارا ساتھ میری طاقت بن گیا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس بستر سے اٹھا کر دم لوں گا۔ مجھے یہ سن کر کہ میرا بیٹا علی ایک جن ہے، بالکل خوف محسوس نہیں ہوا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اس کی ماں کا، جس نے اپنے 10 بچوں میں سے ایک مجھے گفٹ کر دیا تھا۔ اس ماں کا بہت بڑا دل تھا۔ پھر علی نے میرے سامنے ایک 20 سال کے لڑکے کا روپ بتلا اور بولا، ماما، اب میں اس روپ میں لوگوں کے سامنے آ کر آپ سب کو بچاؤں گا اور اپنی بہنوں کے لیے ان کے چھوٹے بھائی کے روپ میں رہوں گا۔ اور پھر واقعی علی نے تمام نام نہاد رشتہ داروں سے جان چھڑا دی اور میری بیٹیوں کی دیکھ بھال اس طرح کرنے لگا جیسے واقعی ایک بڑا بھائی کرتا ہے۔ میری بڑی بیٹی بینش نے پوچھا، ماما یہ کون ہے اور یہ کس کے رشتہ دار ہیں؟ میں مسکرانے لگی، زبان تو تھی نہیں اس لیے بول نہیں سکتی تھی۔ پھر میری چھوٹی بیٹی بولی، مگر جو بھی ہیں، جس کا بھی رشتہ دار ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بڑا بھائی ہے۔
جیسے ہمارا چھوٹا علی بڑا ہو گیا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کیسے میری تینوں لڑکیوں کی اچھی جگہ شادی کروائی۔ میری طبیعت اتنی سنبھل گئی تھی کہ میں چل پھر سکتی تھی۔ یہ تمام کمال میرے اللہ اور میرے بیٹے علی کا تھا۔ پتہ نہیں اگر میرا سگا بیٹا ہوتا تو یہ سب کچھ کر سکتا یا نہیں، مگر علی نے میرا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ اس بات کا میں جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ آج کل میری بیٹیاں اپنی بھابھی لانے کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی تھی اور روز ایک سے ایک حسین لڑکی انہیں پسند آ جاتی۔ علی میرے پاس آیا، ماما اب وقت آ گیا ہے آپ سے اور اپنی بہنوں سے دور جانے کا، کیونکہ وہ میری شادی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک جن ہوں اور میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے علی کو ایک کاغذ پر لکھ کر دیا، میرے بیٹے تم کسی جنی سے شادی کر لو اور بہو بنا کر ہمارے گھر لے آؤ۔ میں نے اسے صلاح دی تو وہ بولا، نہیں ماما، اس دنیا میں وہ نہیں رہ سکے گی۔ آپ میری بہنوں سے کہہ دیجیے گا کہ میں ملک سے باہر چلا گیا ہوں اور وہیں شادی وغیرہ کر لی ہے۔ ہاں، میں آپ کے پاس آتا رہوں گا۔ آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو کوشش کروں گا کہ اپنی بیوی اور بچوں سے بھی ملوا دوں، لیکن وعدہ نہیں کر سکتا۔ پھر علی ہم سے دور چلا گیا اور اب وہ مجھ سے ملنے آتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی اور بچوں سے بھی مجھے ملوایا ہے۔ میری آپ لوگوں سے اتنی سی عرض ہے کہ دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ خدا کسی نہ کسی صورت میں ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ میری دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علی کی صورت میں اتنا اچھا بیٹا عطا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ ہر دم میرے لبوں سے یہی دعا نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ علی کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہاں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی سب ویڈیوز مل سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔